السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جن حضرات نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ماہ رمضان کے ببرکت دن میں سب کام چھوڑ کر صرف 21 بار پڑھ لیں۔ شام سے پہلے آپ کا ہر مقصد پورا ہوگا۔ دل میں جو کچھ ہوگا وہ سب کچھ مل جائے گا۔ یہ بہت ہی طاقتور اور مجرب وظیفہ ہے جو آج میں آپ کی خدمت میں حاضر کرنا جا رہا ہوں۔ اس وظیفے سے آپ کو فائدہ حاصل ہوگا۔ اللہ کے ناموں میں سے بہت سی بڑی طاقت اور اثر ہے۔ یہ سارے وظائف کا بادشاہ وظیفہ ہے۔ فقیر بھی پڑھے گا تو امیر بن جائے گا۔ محترم ناظرین، اس چھوٹے سے عمل کو کرنے سے پہلے آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ اس عمل کو کرنے سے آپ گمان بھی نہیں کر سکتے کہ آپ کے رزق میں اللہ تعالیٰ نے بے انتہا برکت رحمت ڈال دے گا۔ وظیفے کو کرنے سے آپ کے گھر میں رزق کی بارش ہو جائے گی۔ ماہ رمضان کا آخری عشرہ چل رہا ہے۔ آج ببرکت گھڑیاں ہیں، مقبولیت کی گھڑیاں ہیں۔ یہ دن بہت ہی خاص ہے، یہ مہینہ بھی خاص ہے۔ حدیث کے مطابق رمضان کے 3 عشرے 3 مختلف خصوصیات کے حامل ہیں، کیونکہ کوئی بھی وظیفہ کوئی بھی عمل اس وقت تک پورا نہیں ہو سکتا جب تک آپ 5 وقت کی نماز پابندی سے ادا کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے بندوں سے بہت زیادہ پیار ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ جب میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں تو ان سے کہہ دیجئے کہ میں ان کے بہت زیادہ قریب ہوں۔ ان کے ساتھ ارشاد فرمایا کہ تم مجھ سے دعائیں مانگو، میں تمہاری دعائیں قبول کرنے والا ہوں۔ لیکن بہت افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ آج کے اس معاشرے میں ہمیں اللہ سے مانگنے کا وقت نہیں ہے۔ آج کل ہر بندہ یہی کہتا ہے کہ اس کے پاس وقت نہیں، لیکن وہ پھر بھی پریشان حال رہتا ہے۔ پیارے بھائیوں بہنوں، اگر ہمیں اس دنیا میں رہنا ہے تو ہمیں زندگی گزارنے کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم اللہ اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مکمل طور پر بھلا دیں۔ ہمارا دین اسلام اتنا پیارا مذہب ہے کہ یہ کبھی ایسا درس نہیں دیتا کہ آپ صرف اور صرف اللہ کی عبادت کریں۔ یہ درس دیتا ہے کہ آپ دنیا کے ساتھ ساتھ دین کو بھی کمائیں، اور جو بھی مانگنا ہو صرف اللہ اور اللہ کی ذات سے مانگیں۔ پیارے بھائیوں بہنوں، آج سورۃ کوثر کا وظیفہ بتانے جا رہا ہوں۔ آپ نے اس عمل کو سچے دل کے ساتھ کرنا ہے۔ وظیفے کو کمپلیٹ کرنے کے بعد آپ کو جیسا بتایا جائے گا اس طریقے سے آپ نے اللہ پاک کے حضور سچے دل سے دعا مانگنی ہے۔ اپنا مسئلہ، اپنی حاجت، اپنی تنگ دستی، اپنی پریشانی اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنی ہے، پھر دیکھیں کہ اللہ پاک آپ کی کیسے سنتا ہے۔ پیارے بھائیوں بہنوں، وظیفے کی جانب سے چلتے ہیں۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، ایک روایت میں آتا ہے کہ صحابہ کرام بیان فرماتے ہیں کہ ایک روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان بیٹھے تھے۔ اچانک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک نیند اور بے ہوشی کی کیفیت طاری ہو گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر مبارک اوپر اٹھایا اور مسکرانے لگے۔ صحابہ کرام نے پوچھا، اللہ کے پیارے نبی، آپ کس وجہ سے مسکرا رہے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، مجھ پر ابھی بھی ایک سورت نازل ہوئی ہے۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ سورۃ کوثر کی تلاوت فرمائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، ایسا کیا آپ کو معلوم ہے کہ یہ کیا کوثر کیا چیز ہے؟ تو صحابہ کرام نے جواب دیا، اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جنت میں ایک نہر ہے جس کا اللہ تبارک تعالیٰ نے مجھ سے وعدہ فرمایا کہ یہ ایک حوض ہے جس نے میری امت قیامت کے دن پانی پینے کے لیے آئے گی۔ اس نہر کے قریب پانی پینے والے برتن ستاروں کی مانند ہوں گے۔ ناظرین، یہ سورۃ مبارکہ بہت ہی زیادہ برکت فضیلت والی سورۃ مبارکہ ہے۔ پیارے ناظرین، عمل کی جانب چلتے ہیں۔ آپ نے سورۃ کوثر کا وظیفہ کیسے کرنا ہے؟ یاد رہے کہ رات کو سونے سے پہلے یہ عشاء کی نماز ادا کرنے کے بعد اس عمل کو کر لینا ہے۔ یاد رہے کہ سب سے پہلے آپ نے 2 رکعت نماز صلاۃ حاجات ادا کرنی ہے۔ ان 2 رکعتوں میں آپ نے سورۃ فاتحہ کے بعد 11 مرتبہ سورۃ کوثر، 11 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھنا ہے۔ اس نماز کو مکمل کرنے کے بعد آپ اپنی جگہ پر بیٹھے رہیں، یعنی جائے نماز پر بیٹھے بیٹھے 21 مرتبہ آپ نے سورۃ کوثر کی تلاوت کرنی ہے۔ 21 مرتبہ سورۃ کوثر پڑھنے کے بعد آپ نے اپنی آنکھیں بند کر لینی ہیں۔ آنکھیں بند کر کے اپنے اللہ تبارک کچھ دیر تک حمد و ثنا کرنی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑائی بیان کرنی ہے۔ یہ اپنے آپ کو باور کروانا ہے کہ اللہ کی ذات اتنی زیادہ عظیم ہے کہ اس بارگاہ ندام کے چند آنسو لازمی بہائیں۔
اگر آپ کو رونا نہیں آ رہا تو کم از کم رونے والی شکل بنائیں، لیکن آپ جو بھی عمل کریں سچے دل کے ساتھ کریں۔ آپ کی پوری کوشش ہونی چاہیے کہ اللہ آپ سے راضی ہو جائے۔ ناظرین، یقین جانیے کہ اللہ کی ذات بندے سے راضی ہو جاتی ہے تو پھر دنیا کی کوئی طاقت اس بندے کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ لہٰذا ہمیشہ اللہ سے مانگنے کا اپنا یقین بنا لیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو کبھی کسی کا محتاج نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تمام ناظرین سے گزارش ہے کہ کامنٹس باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 نام میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔